بچہ بڑے خوبصورت انداز سے عربی زبان میں آپ کے سامنے محو گفتگو اور محو بیان تھا۔ عربی زبان وہ بہترین زبان ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احب العرب لثلاث، کہ عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو۔ لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں، وکلام اللہ عربی، اللہ کا کلام عربی میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ اور یہی عربی زبان تھی جس کے اندر رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل کیا، بلسان عربی مبین، اور جنت کے اندر مسلمانوں کی زبان بھی عربی زبان ہوگی۔ آج بدقسمتی سے ہم نے اپنی اسلامی زبان کو چھوڑ دیا، آج ہم نے صحابہ کی زبان کو چھوڑ دیا، انبیاء کی زبان کو چھوڑ دیا، جنت کی زبان کو چھوڑ دیا، قرآن کی زبان کو چھوڑ دیا، حدیث کی زبان کو چھوڑ دیا، اور ہم دنیا کی زبانوں کو حاصل کرنے میں اور ان کے اندر عبور حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی زبان بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن مسلمان کے لیے جو سب سے بنیادی اور اہمیت کی حامل زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ اس لیے اس بچے کو دیکھ کر ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی عربی زبان سے شغف اور محبت رکھیں۔ اب اس کے بعد میں اقرا حاضہ کے ایک دوسرے طالب علم کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آ کر آپ کے سامنے اردو میں تقریر کرے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں محمد وقاص کو کہ وہ فضیلت علم پر آپ کے سامنے لب کشائی کا اظہار کرے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ واجب الاحترام قابل قدر سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیت کا مفہوم ہے علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے، علم بلندی ہے اور جہالت پستی ہے، علم ہدایت کا چراغ ہے اور جہالت گمراہی کا دینہ ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے اور جہالت شیطان کا اثاثہ ہے، علم جنت کا راستہ ہے اور جہالت جہنم کا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایک فقی عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ شیطان 1000 عابدوں کو ورگلا سکتا ہے مگر ایک عالم فقی پر اس کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رہے کہ علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ میں انگریزی، سائنس، فزکس، اکنامکس وغیرہ کی افادیت کا انکار نہیں کرتا، مگر بنیادی اہمیت قرآن و حدیث کے علم کی ہے۔ آج بدقسمتی سے ان علوم کو اصلی علوم سمجھ لیا گیا، قرآن و حدیث کو پس سے پوچھ ڈال دیا گیا اور قرآن کائنات کی مظلوم ترین کتاب بن گئی۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ ایسا ادارہ ہے جس میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اسوہ رسول اکرم کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں صحابہ کرام کے رشید قدر پر چلنا سکھایا جاتا ہے، جس میں انسانیت کے مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں بڑوں کو ادب اور چھوٹوں کو شکر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ اصلی علوم سے بھی ہم آنکھ کیا چاہتے ہیں تاکہ بچے بڑے ہو کر ملک عزیز کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرے اور مال ملک و ملت بن کر اس اسلامی گلشن کی ابیاماری کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔